السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کہاں تک پڑھائی ہوئی تھی؟ کھولیے PDF، اور کون پڑھیں گی آپ میں سے؟ شروع کیجیے۔ جی شیخ، حدیث نمبر 6 تک پڑھائی۔ ماشاء اللہ، کون ہے؟ اس طرح سے سب لوگ نشیت رہیے، جی استاد میں شروع کروں؟ پڑھیے، نام بولیے اس کے بعد تاکہ ہم پچھلی تھوڑا سا۔ حدیث میں تو سمجھانے کے لیے رہ گیا تھا۔ جی استاد دیا میرا حدیث نام۔ نمبر 6 میں شیخ آپ نے کہا تھا کہ اس میں آپ لوگ یاد دلائیے گا، آپ بتائیں گے۔ ہاں ماشاء اللہ، دیکھیے اس اتنے میں بھی فعل کی آپ لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جی ابھی کسی بہن نے کہا کچھ رہ گیا تھا، تو کیا باقی رہ گیا تھا؟ اس میں مفعول کے تعلق سے بحث چل رہی تھی نا شیخ، اسی کے بارے میں آپ اور نے کہا تھا تھوڑا ڈیٹیل سمجھائیں گے۔ استاد آپ نے کہا تھا ایجا کا اور ایجاکم، اس میں جو تعلق ہے، ڈفرنس ہے، وہ آپ سمجھائیں گے۔ اچھا، ایاکا و ایاکم، جی، اس میں مفعول مفعول تھا ایک، اس سوال میں لکھ کے مفعول لکھنا جانتے ہیں؟ سوال لکھ کے بھیجیے۔ سوال تھا ایجاکم میں کون سا فعل ہے؟ اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلے ایک حدیث پڑھ لیجئے، پھر آج ٹائم انشاءاللہ ملے گا، ہم بتاتے ہیں۔ اور جو سوال کر رہی تھی وہ جو ہے گروپ میں سوال لکھیں جب تک پڑھیں۔ یہ کون اعوذ کرنا چاہ رہی ہیں؟ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواہ البخاری۔ جی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، بس ترجمہ فقط۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی چیز اسلام میں زیادہ خیر و برکت والی ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ غریب مساکین وغیرہ کو، اور ہر جانے انجانے آدمی سے سلام کرو۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا گزشتہ درس میں کہ جو بھی پڑھنا چاہتی ہیں وہ پہلے ہاتھ اٹھائیں، تاکہ جو نشیط ہیں، جو ہاتھ اٹھا رہی ہیں، مشارکت کر رہی ہیں، تو انہیں پہلے موقع دے۔ تو پہلے جو ہاتھ اٹھائیں گے تب ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ ہاں سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ تو اب پڑھنے والے ماشاءاللہ نیکی میں شرکت کرنے والے، برکت میں شرکت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو بڑھ کے ہاتھ میں اٹھا لے مینا اسی کا ہے، وہی بات ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگ درس میں نشیط ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، رغبت اور شوق رکھتی ہیں، لیکن سبوں میں سے ہم کسی کو ڈائریکٹ کہیں وہ بھی نہیں ہو، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے ان کو کہا جائے گا، لیکن جنہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم 3 آدمی کو کہے تھے کم سے کم ریڈنگ دیجئے، اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر جو ہے انسان جو درس میں ہے وہ مشارکت یا درس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس سے انسان کا کنسنٹریشن، ان کے توجہ اور دھیان جو ہے زیادہ مرتکز ہوتا ہے، زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے، ہاتھ اٹھائی تھی عالیہ شیخ، تو آپ نے پہلے اٹھایا تھا، آپ پڑھیے، اس کے بعد جو ہے جامعۃ الامام اور پھر انعام خان نے، تو 3 کو میں نے کہا تھا۔ تو آج پہلے تو میں سمجھ رہا ہوں عالیہ شیخ نے اٹھایا ہے، اس کے بعد دونوں میں سے جو پہلے اٹھائے امانت داری سے بتا دیجیے۔ چلیے پڑھیے۔ فضل السلام والامر بافشائہ، سلام کی فضیلت اور اسے عام کرنے اور پھیلانے کا حکم۔ حدیث نمبر 7، ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولا تعرف، رواہ البخاری برقم 28۔ جی ترجمہ سننا، پڑھیے۔ عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی اسلام میں زیادہ خیر و برکت ہے؟
चलिए देखिए, आज जो है बतारीख 11 अक्टूबर 2025 तो हम लोग जो है हदीस नंबर, ये निसाब के मुताबिक ये 7वें नंबर की हदीस है। जो हदीस का मफहूम और जिस सिलसिले में इस हदीस में बताया गया है वो फضलुस्सलाम वल अमरु बिइफ्शाइही, के अस्सलाम वालेकुम सलाम करना यानी सलाम की फजीलत, और उसे दूसरों तक आम करने और फैलाने का हुक्म के बारे में। आप सबों को पता है कि ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला लेवल आपका है, और ये जो तीसरी घंटी है, जो तीसरा हिस्सा आप पीरियड पढ़ रहे हैं, उसमें हदीस का चैप्टर है, हदीस का सब्जेक्ट है। हदीस के सब्जेक्ट में आज हम 11 अक्टूबर को 7वीं हदीस नंबर पढ़ने जा रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि इस्लाम के जो मसादिर रेफरेंशियल बुक, यानी कोई अगर इस्लाम की जानकारी हासिल करना चाहे, इस दीन इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाहें, तो उसके लिए जो इस्लाम के बयान किए गए इस्लाम के बारे में जो किताबों के अंदर तालीमात है, तो वो कुरान है और हदीस है। कुरान जो है सबको पता है, हदीस किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, जो उन्होंने कहा अपनी उम्मत सहाबा को, अपने सामने लोगों को, और कुछ ऐसे अमल उन्होंने खुद करके दिखाया, जुबान से नहीं कहा, अमल किया। तो अल्लाह के रसूल ने जो कहा, ऑर्डर दिया, वो भी हदीस है, और जो करके दिखाया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हदीस को अमल ही किया, यानी कुछ चीजों का ऑर्डर दिया तो उनका ऑर्डर देना भी हदीस है, और कुछ ऐसे अमल है जो करके दिखाया, वो भी हदीस है। और कुछ सहाबा ने नबी के सामने किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं किया करने से, बल्कि सुकूत और खामोश रहे। गोया के खामोश रहना भी इकरार कहलाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? खामोश रहना भी इकरार कहलाता है। और इसलिए कहा गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, इकरार को और तकरीर को, यानी जिस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भरी, यानी सुकूत के जरिए उन्हें मना नहीं किया। तो हदीस जो भी अगर बयान करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब सहाबा थे, सहाबा से बयान फरमाया। और सहाबा की तादाद बहुत सारे हैं। उसी में से, उन्हीं में से एक सहाबी है जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन आम्र है। देखिए आइन पे फतहा है, और उमर, अब्दुल्ला बिन उमर आपने सुना होगा। 4 खलीफा गुजरे हैं, एक का नाम है उमर रजी अल्लाह अन्हु। समझ रहे हैं ना? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी हैं, ससुर भी हैं, लेकिन खलीफे के नाम से सब लोग जानते हैं। 4 खलीफा, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। ये 4 खलीफा बहुत गुजरे हैं, मशहूर। तो वहां भी अब्दुल्ला बिन उमर होता है, यानी उमर रजी अल्लाह अन्हु का लड़का अब्दुल्ला। और यहाँ भी देखिए अब्दुल्ला बिन उमर नहीं है, बल्कि अम्र है। आइन पे क्या है? आप लोग बोलिए सब लोग, ताकि देखें कि सब सब तक आवाज फतह पहुंच रही है। फतह हाँ, फतहा है यानी जबर है। तो फतहा है, जबर है। और उमर कहेंगे, जो 4 खलीफा है, तो आइन पे गम्मा के साथ है। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां, मुस्लिम मर्द और औरतें हदीस के इस सनद को पढ़ने में मिस्टेक करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर पर हूं या अमर पर हूं। तो अगर मान ली यहाँ पे जबर है तो आपने पढ़ लिया अम्र, लेकिन अगर जबर हटा देंगे तो आप उमर पढ़ेंगे या अमर पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे अम्र? तो उसके लिए एक टेक्निक है। जहां पे रा के बाद वाव हो उसको अम्र पढ़ेंगे फतहा के साथ। क्या होगा रा के बाद? बोलिए आप लोग। वाव वाव, वाव डब्लू जब जिसको रा के बाद वाव हो, वाव हो रा के बाद वाव हो, तो उसको जम्मा के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? दम्मा के साथ कैसे पढ़ेंगे? दम्मा के अम्र पेश के साथ रा के बाद पढ़ेंगे, जबर के साथ पढ़ेंगे? जबर के जबर साथ वाव होगा तो जबर जबर के के साथ साथ पढ़ेंगे, फतहा तो के साथ। अमर पढ़ेंगे या अमर पढ़ेंगे? आम्र। अमर जी बोलिए, क्लियर। आम्र। अम्र आम्र। हाँ, इसीलिए तो आप लोगों को हम देखते हैं कि कौन ध्यान से सुनते हैं। हमने उमर पढ़ा है, हम कहें उमर पढ़ेंगे तो लोग कह रहे हैं हाँ।
تو جب واو کے ساتھ ہوگا تو عمر پڑھیں گے تو کہیں گے نہیں، آپ کہیے کہ نہیں استاد یہ غلط ہوگا، ہم آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دھیان سے سن رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر واو کے ساتھ ہو تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ عمر عمر سعد عمر عمر۔ ہاں عمر، زور سے بولیے، زور سے بولیے، اس میں سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تو عمر 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 پڑھیں گے، عمر اور اگر واو نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے؟ عمر عمر پڑھیں گے، عمر۔ تو یہ جو ہے عمر عبداللہ بن عمر ہے، اور واو نہ ہو تو عبداللہ بن عمر کہیں گے۔ وہ یہ عبداللہ بن عمر جو ہے، یہ عمر جو ہے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ان رجولن، اب یہاں نام نہیں بتایا، گروپ ہی میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، نام کسی کا مجھے یاد رہتا ہے کسی کا نہیں ہے، تو کہتے ہیں نا کہ ہاں ایک طالبہ نے، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، تو یہاں جو یہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہاں نام نہیں بتا کے کہا ایک شخص نے، رجولن، ایک شخص نے، سأل رسول اللہ، ایک شخص نے، انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، دریافت کیا، ای الاسلام خیرن، کہہ رہے ہیں کہ کون سی چیز اسلام، دین اسلام کے اندر زیادہ خیر و برکت والی ہے؟ یعنی اسلام کے اندر تو سلام کرنا بھی ہے، اسلام کے اندر نماز پڑھنا بھی ہے، اسلام کے اندر حج کرنا بھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی سر لیکن سمجھ یہاں جو ہے نا سوال کیا کہ کون سی چیز اسلام میں زیادہ خیر و برکت والی ہے؟ جب نبی سے یہ سوال کیا گیا تو نبی نے جواب دیا۔ تو سوال کرنے والا کون تھا؟ نام ہے کسی کو پتا؟ کوئی آدمی تھا جس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست، اچھا جواب آپ نے دیا۔ سن رہے تھے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی کہہ نہ دے عبداللہ بن عمرو، لیکن عبداللہ بن عمرو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص محفل میں نبی کے سامنے تھے، وہ ان صحابی نے پوچھا کہ کون سے اسلام کے اندر ایسی چیز ہے جس میں زیادہ خیر و برکت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بھی تھوڑے تھوڑے دل ہی میں کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہلکے میں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بہت ہی نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ نبی نے فرمایا تطعم الطعام، کہا کہ اسلام میں جو ہے کھانا کھلانے پہ ابھارا گیا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ غریب و مسکین کو، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ معاشرے میں ہر شخص پہنتا ہے، ہر شخص اوڑھتا ہے، ہر شخص گاڑی چڑھتا ہے، اور 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے۔ تو جو مالدار ہے وہ شکم شیر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اے سی اور ٹھنڈے پنکھا میں سوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کمانے کے لائق ہیں، دن میں کماتے ہیں، رات کو کھاتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپاہج ہیں، بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور اسلام نے کہا کہ اللہ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، اپنے معاشرے میں اپنے مسلمان بھائی جو مجبور و مسکین ہے اس کو کھانا کھلائیے، اور کھانا جب کھلائیں گے تو اسے دل کی صدا، دل کی آواز، اور دل سے جو دعا ملے گی آپ کے لیے بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہوگی۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تطعم الطعام، آپ کھانا کھلائیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غریب ہو، مسکین ہو، تو انہیں جو ہمیشہ دھیان دینا چاہیے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور دوسرا کہا کہ سب سے خیر و برکت کی چیز ہے کہ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ راستہ میں چلتے ہوئے جس کو پہچانتے ہیں اس کو بھی، اور جس کو نہیں بھی پہچانتے ہیں اس کو بھی السلام علیکم کہہ دیجئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن جی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان یہ اسلام کا ادب، اسلام کا طریقہ، اسلام کا سلیقہ، اسلام کا اخلاق جانتا ہی نہیں۔ اور یہ جو ہے یہ سلام کا ایسا پیغام ہے جو کہتے ہیں نا سامنے والے دل کو موم کر دیتا ہے۔ اور سلام کا معنی ہی بہت اچھا معنی ہے کہ اللہ کی سلامتی، اللہ کی طرف سے سلامتی آپ کے اوپر ہو، تو کوئی سلامت کی دعا کرے، اور انسان صحیح سالم ہو، صحیح سلامت ہو، خیر و خوبی کے ساتھ ہو، تو یہ تو بڑی بات ہے۔ آج کون کس کی خیر خائی چاہتا ہے؟ لیکن یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ راستہ چلتے ہوئے جس کو پہچانو، ان کو بھی نہیں پہچانو اس کو بھی السلام علیکم کہیں، سلام بھیجیں، سلامتی کی دعا کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ راستے میں چلتے ہوئے جو دشمن بھی ہوگا تو آپ کے ان باتوں سے، اس پیغام سے، اس سلام سے جو ہے کہیں کہ کیسا اخلاق مند ہے،
اور وہ جو ہے گویا کہ آپ احترام کر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، تو آپ کی محبت ان کے دل میں اور آپ کے تعلق سے کسی بھی طرح کی عداوت و دشمنی ختم ہو جائے گی، اور محبت اس سے کی جگہ پہ پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے اسلام کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو کبھی بھی جا کر کے اپنے گھر میں جائیں، سہیلی کو ہیلو ہائی ہاؤ آر یو مائی فرینڈ اور ڈس ڈائٹ، یہ جو ہوتا ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاؤ آر یو، آپ جا کے السلام علیکم اسلامی ادب ٹھوکیے، اسلامی ادب وہاں پہ پرچار کیجئے، اور کہا کہ یہ سلام کرنے کی فضیلت بھی ہے اور اسے عام کرنے کا حکم دینے کا بھی اسلام کے اندر آیا ہے۔ تو بہرکیف یہ عبداللہ بن عمر یہ قریش قبیلہ سے تھے، اس کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دادا کعب بن لوئی میں جا کے مل جاتا ہے، یعنی دادا پردادا پہ جا کر کے پہلے اسلام لانے والے صحابی میں سے ہیں، اور آپ سے بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ لیکن اس حدیث کا اجمالی معنی کیا ہے، اس کو دیکھیے اجمالی معنی کیا ہے، کوئی ہے جو آپ میں سے پڑھنے والی پڑھیں؟ حدیث کا اجمالی معنی: السلام اجمالی اللہ کے اجمالی اجمالی نہیں، اجمالی کثرت کے جی، ساتھ۔ کوئی بات نہیں، دیکھیے اجمالی آپ لوگ جو غلطی کرتے ہیں اور اگر پڑھنے کے دور میں اگر تصحیح اور صحیح اور کریکشن کرتے ہیں، اس سے آپ لوگ دل پہ نہ لائیں، اسے تکلیف نہ رکھیں دل میں، اور دیگر سے بچی دیگر آپ کے ساتھیوں سے شرمائے بھی نہیں۔ اسی طرح جی انسان جو ہے گرتے ہیں وہ شخسوار میدان جنگ میں، جو پڑھیں گے جی وہی تو غلطی کریں گے، اور جو غلطی کریں گے اور اس کو صحیح کر دیا ہمیشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور پھر وہ بھولیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کریکشن ہونا چاہیے، لیکن بہت ساری چیز ہم تجاوز کر دیتے ہیں کہ چلیں دھیرے دھیرے ایک ایک حرف کر کے سیکھتے جائیں گے، زیادہ ٹوکتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو پڑھ رہے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں تب بھی وہ آپ مبارکبادی کے قابل ہیں، کیونکہ پڑھنے والے ہی سے غلطی ہوگی، جو میدان میں اترتا ہے وہی گرتا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے سے خاموش رہنے سے کون کیا ہوتا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ حدیث کا اجمالی معنی: السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ جب بندہ مسلم کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت اور رعایت میں رہو، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارا ساتھی ہو یعنی تمہاری دیکھ ریکھ فرمائے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ السلام کا معنی السلامہ ہے، یعنی اللہ کی سلامتی تمہارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ کم سے کم سلام یہ ہے کہ السلام علیکم، خواہ جس سے سلام کیا ہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سلام در حقیقت اس کو اور اس کے ساتھ موجود فرشتوں کو بھی شامل ہے، اور مکمل ترین سلام یہ ہے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرے۔ جس پر سلام کیا ہے اگر وہ ایک شخص ہے تو اس پر سلام کا جواب دینا فرض عین ہے، لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں یعنی جیسے کہ ایک جماعت ہے تو پھر ایسی شکل میں ان سب کے حق میں فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ان میں سے ایک نے یا کچھ نے اس کا جواب دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ فوائد: نمبر 1، سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، فوائد دوسرے آدمی کو پڑھنے دیجیے، دوسرے آدمی جی پڑھیں۔ جی استاد میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے، ہاتھ اٹھائے ہیں وہ پڑھیے۔ فوائد: سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ صباح الخیر یا مساء الخیر، دین اسلام میں اس طرح کے سلام کرنے کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جانے انجانے ہر مسلم کو سلام کرنا مشروع ہے۔ لفظ السلام علیکم بول کر اشارہ کے ذریعے سلام کرنا جائز ہے اگر تمہارا ساتھی تمہاری آواز کو نہیں سن پا رہا ہے۔ ٹیلی فون پر پہلے مخاطب سے سلام کرنا چاہیے۔ مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ فقراء، مساکین، محتاج اور یتیم وغیرہ کو کھانا کھلانے اور سلام کو عام کرنے کی ترغیب دینی جی سمجھ میں آیا یہ حدیث؟ جی استاد جی۔ تو سمجھ لیے تو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ راوی کا تعارف سے استاد راوی کا تعارف ہاں پڑھیے پڑھیے، دوسرے آدمی پڑھیے۔ استاد عربی عبارت یا اردو والی؟
اردو والی جو ہے راوی کے بارے میں ہے، وہ پڑھیے، راوی کے بارے میں بھی جانکاری ضروری ہے، راوی ہی سے تو ہمیں حدیث پہنچی ہے، پڑھیے۔ آ، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل السہمی قبیلہ قریش سے تھے۔ اس کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دادا کعب بن لوئیس میں جا کر مل جاتا ہے۔ پہلے اسلام لانے والے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہے۔ آپ سے بھی بہت زیادہ حدیث مروی ہے۔ ہو گیا؟ جی 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 استاد۔ چلیے اب سنیے، دیکھیے ماشاء اللہ، گویا کہ ہم آج کا دن ہم تمام لوگوں کے لیے اور زندگی میں جن کو جتنی زندگی ملی ہے اور آج کے اس درس میں شریک اور سہبھاگی پارٹیسپیٹڈ اسٹوڈنٹ، چاہے ہم پڑھانے والے استاد یا آپ سننے والے اسٹوڈنٹس، سب کے لیے آج کا دن یہ بڑے خوش نصیبی کا دن ہے، اور بہت ہی خوش بختی اور نیک بختی کا دن ہے۔ ہمارے لیے آنر اور شرف کی بات ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث کو سن رہے ہیں، اور اس سلام کے پیغام کو آپ اپنی بہنوں میں، سہیلیوں میں، دوستوں میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک طرف سلام کہا گیا ہے تو دوسرے طرف غریبوں پہ دھیان دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے دوسروں کو کھلانے سے آپ کے مال میں بھی برکت، اور پھر اس صدقے سے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، تو آدمی کو جو ہے نا، اور بخالت بھی ختم ہوگی۔ بہت سارے سوچتے ہیں ارے اتنا میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، لیکن اگر کسی کے اندر جیسے آپ نے بہت سی جگہوں پہ فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ راستہ چلتے ہوئے کوئی ننگے پاؤں ہے، کسی نے اس کو پکڑا اور جا کے چپل پہنا دیا، دیکھا بھوکے ہے اور روڈ کے سامنے مل رہا ہے، تو آج کل بہت سارے پیشہ اور پروفیشن بھی بنا لیا ہے کہ ان کا کام ہی ہے مانگنا، لیکن بعض لوگوں کے کیا کہتے ہیں لباس سے اور ان کے حرکات سے پتہ چل جاتا ہے واقعی مجبور ہے۔ تو جو مجبور ہو، جو غریب ہو، مسکین، ان کو کھلانا چاہیے۔ اللہ کل حال اس میں کہا کہ سلام کو عام کریں، اور سلام کریں راستہ چلتے ہوئے یا گھر میں، جن کو پہچانے یا جن کو نہ پہچانے، تو یہ عام حدیث کہا گیا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اور چلتے ہوئے اور وہاں خطرہ ہے اور لڑکی لڑکوں کو سلام کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو ایک عام کہا گیا ہے سلام کرنے، لیکن آپ عورتوں کو سلام کریں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اور مرد مرد کو سلام کریں، لیکن سلام کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کے انسان سلام کرے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ جی جی استاد۔ تو اس حدیث کو ہم نے پڑھا، لیکن اس حدیث سے کیا کیا مفہوم سمجھ میں آیا؟ اب اس کی شرح دیکھیے، اجمالی معنی میں کہا السلام آیا ہے نا، السلام علیکم، تو کہہ رہے ہیں اللہ کی اسماء حسنہ میں سے، یہ کیا چیز لفظ ہے؟ اسماء کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ تو اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اور ایک سے زیادہ ناؤن ہو تو انگریزی میں ناؤنز کہتے ہیں، ناؤنز کہتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ نام۔ تو اللہ کا اسم جو ہے ایک مفرد ہوا، واحد ہوا، ایک اسم، ایک نام کو اسم کہیں گے، اور اسم کے لفظ کو اگر ہم پلرل بنائیں گے تو اسما کہیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے نا احسن، اور کسی لڑکی کا نام حسینہ ہوتا ہے، حسنہ ہوتا ہے، تو حسینہ اور حسنہ کا معنی خوبصورتی، تو اسماء حسنہ یعنی اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، تو ان خوبصورت ناموں میں سے ایک نام اللہ کا کیا ہے؟ نام السلام۔ کیا نام ہے؟ بولیے آپ لوگ، السلام سلام۔ السلام۔ السلام تو اگر آپ اپنے بیٹے کو کا نام یا اپنے بھائی کا نام اگر رکھنا چاہیں گے اللہ کے نام پہ، تو اس کا نام رکھنے کے لیے کیا پڑھانا پڑے گا؟ شروع میں عبد لگانا پڑے گا۔ جیسے اللہ ہے، اگر عبداللہ کہیں گے اللہ کا بندہ، الرحمن اللہ کا نام ہے، اس میں اگر نام رکھیں گے اپنے بھائی کا یا لڑکے کا تو عبد الرحمن عبد رکھیں گے۔ الرحمن اسی طرح اللہ کا نام السلام ہے، اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو کیسے نام رکھیں گے؟ عبد السلام عبد السلام۔ عبد السلام ماشاء اللہ، آپ لوگ تو بڑے عالم ہو گئے، عالم و معلم ہو گئے۔ اب اتنا فرق سمجھ میں آ گیا کہ نام کس طرح سے رکھا جائے اس نام کا۔ تو عبد السلام، گویا کہ السلام الف لام کے ساتھ بولیں گے، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا۔ کہہ رہے جب بندہ مسلم کہتا ہے کسی کو السلام علیکم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی حفاظت اور رعایت میں رہو،
جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارا ساتھی ہو، یعنی تمہاری دیکھ بھال دیکھ ریکھ فرمائیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہوگا السلام علیکم کہنے کا؟ یہ بھی بتایا گیا کہ السلام کا معنی السلام، یعنی السلام میم میں گول جو دو نقطہ ڈال دیے اس کو کہتے ہیں تا مدورہ، گول والا تا، ایک ہوتا ہے پیٹ کھلا ہوا تا۔ تو جیسے السلام السلام یعنی اللہ کی سلامتی تمہارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ کم سے کم سلام یہ ہے کہے کہ السلام علیکم، خواہ جس سے سلام کیا ہو وہ اکیلا کیوں نہ ہو، یا سلام در حقیقت اس کو اور اس کے ساتھ موجود فرشتوں کو بھی شامل ہو جائے گا۔ اور مکمل ترین سلام یہ ہے کہ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ ورحمۃ اللہ ہی و برکاتہ بڑھا دیجیے۔ جس پر سلام کیا ہے اگر وہ استاد ایک منٹ پورے ہونے دیجیے، کیا کچھ کر رہے ہیں؟ استاد اوپر پڑھا نا ہم نے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے۔ اب جی جی، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے سے اپنے مطلب وہ ہر جگہ پہ ہے۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ استاد یاسمینہ بانو، کہاں سے ہیں آپ؟ جموں کشمیر، انڈیا۔ اچھا، بہت باریکی سوال آپ نے کیا ہے۔ ابھی ہم اس کو سمجھا لیتے ہیں پھر سمجھاتے ہیں، بلکہ آج بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے چھیڑا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، خواہ جس سے سلام کیا وہ اکیلا کیوں نہ ہو، سلام در حقیقت اس کو اور اس کے ساتھ جو موجود فرشتوں ہیں ان کو بھی شامل ہو جائے گا، لیکن مکمل طریقے سے سلام کرنے کا مطلب یہ السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی آپ بڑھا دیجئے۔ جس پر سلام کیا ہے اگر وہ ایک ہی شخص ہے تو اس پر سلام کا جواب دینا فرض عین ہے۔ اگر آپ نے سلام کیا اور ایک ہی آدمی وہاں موجود ہے تو اس کو وعلیکم السلام کہنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ فرض عین ہے یعنی ان شخص کو پرسنلی انڈیویجولی جواب دینا پڑے گا وعلیکم السلام۔ لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سلام کرنے والا ایک آدمی ہے لیکن اس سبوں میں سے کسی ایک آدمی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے چلا جائے گا اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر ان میں سے ایک نے یا کچھ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ میری آواز آ رہی ہے یا میں کہتے کہتے رہا آپ لوگ سنتے سنتے سو گئے؟ جی نہیں سر، آ استاد رہی جی، ہے۔ جی استاد آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ماشاء اللہ۔ ابھی یہ بانو صاحبہ نے سوال کیا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال کیا، اور اوپر جیسے کہ السلام علیکم تو اس کے معنی میں کہا جس طرح اللہ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے کہ تم جہاں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بہت جی سارے لوگ جو ہے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کر گئے، اور جس طرح سے اللہ کے رسول نے سمجھا، جس طرح صحابہ نے سمجھا اس طرح نہ سمجھ کر کے انہوں نے الٹا مفہوم لے لیا اور وہ بربادی کے راستے پہ کگار پہ لگ گئے اور غلط عقیدہ انہوں نے بنا لیا، اور کہا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جسمانی طور پہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے ابھی کلاس میں یا اپنے گھر میں ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک جگہ پہ، تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ مفہوم لے لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ مفہوم لیتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، تو اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن وہ علم سے ہر بندہ کے ساتھ ہے اور ہر بندے کو دیکھ رہا ہے اور ہر بندے کے حرکات و سکنات کا علم ان کے پاس ہے۔ لیکن بہت سارے جیسے کہ ابھی بانو بولا، انہوں نے کہا کہ یاسمینہ بانو۔ یاسمین بانو کہا کہ اللہ تعالی، بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں عالم بھی ہیں جو کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور ہم آپس میں بولتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہر جگہ کہنے سے آپ کا ایک لفظ کیا نکلا، آپ لوگ ایک طرف سے بولیے تاکہ اس کے خطورت کو، اس کی غلطی کو سمجھیے۔ آپ نے کئی لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالی، ہر جگہ، اور تیسرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے کہا،
हर जगह कहा और है कहा। इसमें तो ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला इस रूम में है लेकिन टॉयलेट में नहीं है, नऊजुबिल्ला। ये तो नहीं कहा आपने ना। आपने सिर्फ कहा अल्लाह ताला नहीं हर जगह है। तो अल्लाह ताला कहाँ, टॉयलेट में अल्लाह ताला आपके साथ है? ये बेअदबी नहीं होगी? अल्लाह ताला जो है, आप जी सोए हुए हैं एक रजाई में हैं, और एक रजाई में कंबल के नीचे अल्लाह ताला वहां भी आपके साथ है? कैसे नहीं, हुआ है? नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला जो है, तो मान लीजिए बेड है, बेड के नीचे भी जगह खाली है, तो आप ऊपर हैं, अल्लाह ताला आपके नीचे बेड में है? नहीं नऊजुबिल्ला। नहीं, तो ये नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला उसी तरह जो है, हर जगह का मतलब ये किताब खोल रहे हैं, किताब के नीचे भी पन्ना जो वरक है, वरक के नीचे भी तो जगह है जहां पे आप कलम रख देते हैं, जहां पे आप पैसा रख देते हैं, वो भी तो जगह ही है ना। तो क्या अल्लाह जी ताला उसमें है? यानी नहीं नहीं। आपका बक्सा है, कपड़ा है, तो वहां ये कपड़ा बक्सा के अंदर में अल्लाह ताला है? नऊजुबिल्ला। तो ये अकीदा रखना कि अल्लाह हर जगह है, सबसे खराब बात यह है कि वो कहता है अल्लाह ताला हमारे दिल में है। अल्लाह अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ताला दिल में है। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज रख लीजिए, जानदार चीज को मुट्ठी में, मुट्ठी में रख लीजिए, मुट्ठी समझ रहे हैं ना आप लोग, जी चावल जी जैसे एक मुट्ठी पकड़ते हैं, मुट्ठी जी रख करके जी। मुट्ठी को बंद कर लीजिए। अब बंद जो कर लेंगे, तो जो आपके मुट्ठी के अंदर में है, तो वो बड़ा है या आपकी मुट्ठी बड़ी है? हमारी मुट्ठी बड़ी है। मुट्ठी बड़ी है, लेकिन गोया जी के मुट्ठी के अंदर में है वो, वो आपसे छोटे हैं, और वो आपके ये मुट्ठी के अंदर चंगल में वो फंस गया है, उससे बाहर नहीं आ सकता है। समझ रहे कि नहीं? यानी गोया के मुट्ठी के अंदर में वो रहने वाला वो छोटी चीज है, और आपकी मुट्ठी ऐसी बड़ी चीज है जो उसको चारों तरफ से ढांक लिया है। और अगर कहते हैं दिल में, तो अल्लाह ताला गोया कि आपका जिस्म अल्लाह ताला से बड़ा हो गया, और अल्लाह ताला आपका छोटा हो गया जो आपके दिल में घुसा हुआ है। तो ये जुबान को कंट्रोल करना चाहिए, नौजुबिल्ला। ये सिर्फ कहते अल्लाह हर जगह है, टॉयलेट में अल्लाह ताला है, आपने कहते अल्लाह ताला हर जगह है, ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह ताला टॉयलेट के जगह अलावा हर जगह पे है? अब भाई टॉयलेट की जगह अगर तो कोठरी में है, बक्स में है, एसी में है, आपके बैग में है, कहाँ है? तो ये सही चीज नहीं है। इसलिए हदीस में आता है कि एक बच्ची आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनको जो है बांधी थी, कहा कि अल्लाह कहाँ है? तो कहा ऊपर की तरफ हाथ उठाए, वह हुआ फिस समा। तो आप खुद जो देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हर जगह होता है, तो आप हाथ ऐसे ऐसे हिलाते, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे हाथ हिलाते और दुआ करते। लेकिन दुआ कहाँ की तरफ करते हैं आप? जमीन की तरफ या आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं? आसमान की तरफ। आसमान आसमान की की तरफ तरफ। उठाते हैं ना। तो आपका नेचर, आपका प्रकृति जो है बता रहा है, आपकी फितरत बता रही है कि अल्लाह ताला ऊपर है, इसलिए आप हाथ उठाते हैं ऊपर। या अल्लाह, हत्ता के काफिर भी कहता है या अल्लाह। तो अल्लाह जो है, कुरान हदीस के अंदर अकीदा है कि अगर एक जगह अल्लाह के बारे में आया तो दूसरी जगह अल्लाह के बारे में क्या आया है, दोनों आयत को एक जगह रख करके अल्लाह एक जगह कहता है हर जगह है, और एक आयत में कहता है अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। तो दोनों आयत का मतलब समझना पड़ेगा, कि मतलब आयत का मतलब समझना पड़ेगा कि एक जगह कह रहा है अल्लाह ताला तुम जहां जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, एक जगह कह रहा है अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। तो ये दोनों में कौन से सही माना होगा, आपको फर्क करना पड़ेगा। तो अब देखिए, आपके नजर में कुरान ही में लिखा हुआ है, जो गलत समझने वालों ने समझा कि अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है कुरान में हर जगह है, तुम कैसे झूठ बोलते हो वहाबियो, वहाबी बन गए हो सऊदी में जाके। हमारा अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है। तो भाई ठीक है, हर जगह है, लेकिन वो जिस्म से है, जात से है, वजूद से है, क्या है? तो आप खुद सोचिए, अगर आप लोगों में से शादीशुदा कोई हो, या जो शादीशुदा न हो, तो भाई के साथ मार्केट में जाएं। वहां जाते हैं तो आपका भाई रहता है बाहर में, कुर्सी में बैठ जाता है, और बहन को कहता है जाओ बहन, तुमको जो चीज की जरूरत है अपना सामान खरीद करके आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी आपके साथ वो भाई बाहर में बैठा हुआ है, फिर क्यों कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं? और कभी कभार जो है किसी जगह भेजता है आगे में, और लोग कहता है अपने शौहर कहता है बीवी से, ठीक है मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीठ पे हूँ, तुम्हारे साथ हमारे ताउन है, हेल्प है, मदद है। तो इस वक्त में जो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या वहां पे साथ में आदमी होता है?
बताइए। नहीं। कहने जी का उस्ताद। मतलब ये है कि हम यहाँ हैं, कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको सर तोड़ देंगे। हम तुम्हारा शौहर है, हम तुम्हारा भाई है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम, तुम मार्केट में जा रही हो अकेले, लेकिन हम यहाँ से सुरक्षा कर रहे हैं, जहां कुछ होगा आवाज दोगे तो हम फौरन आ जाएंगे। अल्लाह ताला तो इतनी अर्श के ऊपर है कि बंदों के सारी चीजों को देख रहा है, सारी जी। चीजों को देख रहा है। और इस अकीदा को साबित करने के लिए आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे हो गया है। एक आदमी मान लीजिए कि एक सुपरमार्केट में अकेले होता है, एक जगह काउंटर पे बैठा, लेकिन पूरे मार्केट को अकेले आदमी कैसे देख लेता है हर जगह पे, कि कहाँ पे जबादी है, कहाँ पे आम है, कहाँ पे फल फ्रूट्स है, कहाँ पे घड़ी है, कहाँ पे स्प्रे है। और सुपरमार्केट तो देखे ही होंगे आप सब लोग, एक जगह बैठा होता है, वहीं से कैमरा पूरी चीज देख लेता है। तो एक आदमी यहाँ इंसान ऐसा आला बना सकता है कि यहां से एक आदमी पूरे मार्केट के लोगों को देख रहा है। और जो खुद इंसान को मार्केट बनाने वाले का अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने ऊपर से वो देख रहा है नीचे। और एक और भी बात मैं आपको ऐड कर दूं कि इंसान सामने में होता है तो आपको ये कमरा नजर आता है, लेकिन आप छत पे चले आते हैं तो कहां तक नजर आता है? बोलते रहिए ताकि पता चला हम कहते कहते रहे, आप लोग सुनते सुनते सो गए। समझ में आया कि नहीं आया? जी उस्ताद उस्ताद जी। जी। अगर अच्छा छत पे, घर के छत पे चले गए तो आपको अगल बगल के घर नजर आएगा, लेकिन चौथी मंजिल पे घर पे चढ़ जाएं तो कहां तक नजर आएगा? जहाँ तक आपकी राहत नजर देने का। है वो वहां मंजिल तक है। निगाह आ जा रही है। लेकिन 10 मंजिला मकान पे चढ़िएगा तो बहुत दूर तक नजर आएगा। और अल्लाह ताला ये आसमान पे नहीं, सातों आसमान पे ऊपर है। और अल्लाह ताला इल्म और कुदरत के एतबार से सारे बंदों के साथ है। मेरे ख्याल में कोई आप में से कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो मैं इतने आसान और सादे लफ्ज में बयान किया हूं, ताकि समझ में आए कि अल्लाह ताला हर जगह है उसका क्या मतलब है, और अल्लाह ताला अर्श पे है उसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला वजूद के एतबार पे अर्श पे है, और इल्म और कुदरत के एतबार से पूरे दुनिया उनके हाथ में, उसके मुट्ठी में है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है। समझ रहे हैं? आप बेशक। कैमरा बना है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह, अल्लाह ताला की बिनाई इंसान के सोच से बाहर है। तो समझ में आया? जो शख्स कहता है अल्लाह ताला हर जगह है, ये अकीदा गड़बड़ है। समझ में आया जी। जी। बानो जी साहब ठीक। साहेबा? जी उस्ताद, जी जी उस्ताद। जी उस्ताद जी जी। सबको समझ में आ गया मिसाल दे करके? जी जी उस्ताद। माशाल्लाह। कोई जो उस्ताद हाथ जी उठाए हमें नहीं समझ में आया। नहीं नहीं समझ आ गई। मैं क्या बोल रहे हैं? चेक हदीस में चौथा पॉइंट। चौथा चौथा पॉइंट। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है, लफ्ज अस्सलाम वालेकुम बोलकर इशारा के जरिए सलाम करना जायज है अगर तुम्हारा साथी तुम्हारी आवाज को नहीं सुन पा रहा है। जैसे ऐसे अस्सलाम जी शेख। वालेकुम ऐसे करने को कहते हैं। टेलीफोन पर पहले मुखातब से सलाम करना चाहिए। बहुत सारे हेलो हेलो करने लगते हैं। तो शेख मस्जिद से इशारे के जरिए कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आप दूर होंगे तो। करते हैं। सलाम करेंगे। अगर कहीं दूर पे जा रहे हैं आप, और आपकी सहेली नजर आई है, ओ फातिमा, ऐसे इशारा किया जाए, थोड़ा सैल्यूट जो होता है, सैल्यूट इस तरह से इशारा करेंगे, उससे समझ में आएगा अस्सलाम वालेकुम। तो अपने वो समझ में आता है कि हाँ, ये सलाम इशारा के जरिए होता है। मतलब इशारा उस्ताद के इसी तरह जैसे हाथ हिलाते हैं हम लोग हाय बाय करने के लिए उस तरह से, या फिर कोई और तरीके से इशारा। मतलब आपके इशारा से समझ में आ जाएगा कि आप सलाम करना चाहते हैं। अच्छा। टाटा बाय बाय का एक अलग होता है, ऐसे जो हाथ उठाइएगा सीधा तो उसका मतलब सलामी होता है। लेकिन टाटा टाटा जी। ऐसे हिलाइएगा तो उसको टाटा बाय टाटा बिरला हो जाएगा। लेकिन अस्सलाम वालेकुम ऐसे उठाएंगे तो वो समझ में आ जाता है, जैसे सैल्यूट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जी जी शेख। पुलिस सलामी जो वाले। देते हैं हाँ, झंडे। पुलिस वाले ऐसे करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो समझ में आ जाता है कि हाँ, सलाम का इशारा है। हाथी के इशारे से जी समझ में जी। आ जाता है। चलिए तो ठीक है। उस तरह से करना चाहिए से। मतलब जायज इस है, तरह लेकिन करना है सिर्फ कोई लेकिन बोले बोलना ही भी नहीं है। या सिर्फ इशारा कर दे तो ऐसा नहीं है। यानी आदमी जुबान से अस्सलाम वालेकुम इशारा भी कीजिए और जुबान से बोलिए भी। जी शेख। उस्ताद इसी तरीके से जो गूंगे होते हैं ना, जो बात नहीं करते हैं, हम्म। उनको हम करते हैं ना इशारे से, बस ऐसे हाथ दिखाते हैं तो सलाम। हाँ, तो वो ऐसे जब करते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि आप टाटा कह रहे हैं या अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं।
تو وہ اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے ہم گنگاہی کی طرح سمجھیے. تو آپ تو ماشاءاللہ مثال ہی دے دیے، تو یہ ہو گیا. لیکن ہماری بہن نے کسی نے سوال کیا تھا کہ شیخ وہ سوال آپ لوگوں نے کہا تھا کہ گزشتہ درس میں کہ علیکم بالصدق و ایاکم الکذب، آپ نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں بتائیے اعراب کیا ہے. یہی نہ کہے تھے؟ جی یہی پوچھنا تھا کہ کچھ اور پوچھنا تھا؟ استاد یہی تھا علیکم. ہاں ہاں استاد، یہ علیکم جو ہے مفعول مفعول ہے، لیکن وہ اس کا فعل کون سا ہے؟ اس کی جو ہے نا فعل کا مطلب کبھی کبھار جو ہوتا ہے کیا ہے اصل میں، اس کا اعراب جب دیکھیے گا لکھیے گا تو اعلی علیکم جو ہے علیکم بالصدق جو کہا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کم کی ضمیر یہ متصل مبنی علی السکون ہے حرف جر کی جگہ پہ، کیونکہ اعلی جو ہے حرف جر ہے. چلیے بہرے کیا میرے ذہن میں بھی یہ رہ گیا تھا، لیکن یہ تفصیل بتائیں گے اعراب تو پھر تاخیر ہو جائے گی اور شاید دوسرا درس شروع ہونے والا ہے. چلیے معذرت کے ساتھ اگلے ہفتہ کے لیے آپ اس کو ٹال دیجئے، لیکن اگر میرا نمبر ہو تو پہلے ہی درس سے پہلے مجھے میسج کر دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو پھر جو ہے انشاءاللہ آتے ہی فوراً آپ لوگ داخل ہوئیے گا، یہی سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ استاد تعالیٰ. آپ نے یہ جملہ بولا تھا اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی استاد السلام علیکم. علیہ السلام. جی میں نئی ہوں تو حدیث مطلب کس میں سے پڑھی جا رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے. اچھا تو اتنا پورا کہانی ختم ہو گئی ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہے مستوی اول کا یہ لیول کا کورس ہے، وہ جو پی ڈی ایف اپنے میں سے کسی سے مانگ لیجئے اور اچھا 7ویں نمبر کی حدیث دیکھیے گا، اور جی نہیں ہوگا تو میرے نمبر پہ میسج کیجیے گا، پھر ہم کو پی ڈی ایف بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، استاد السلام میرا علیکم. ایک سوال ہے. استاد میرا ایک سوال ہے ہوں. کہ مطلب کسی انسان کا جو نام رکھا جاتا ہے جیسے کہ واحد، رازق، مالک، باری، اس طرح سے کیسے اس کا نام کو ہم لوگ بلائیں گے؟ عبد الواحد. عبد الواحد عبد بولیں ال گے. عبد الباری، ہاں عبد اور جیسے الواحد ہے، جیسے آج عبد السلام آپ کو بتایا نا اسی طرز پہ. استاد جی کچھ لوگ سبحان کے ہیں تو اس کے ساتھ تو جزاک عبد اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ استاد جی کچھ لوگ نام رکھتے ہیں سبحان، وہ بھی تو اللہ کا نام ہے نا، تو اس کے ساتھ تو عبدل نہیں لگتا، تو نہیں نہیں، کیا پھر یہ؟ سبحان وہ سبحان اس میں سے نام میں عبد السبحان کا یہ بھی ایک مختلف ہی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ٹائم جو 6 ہو گیا، زیادہ تاخیر ہو گئی ہے. چلیے پھر جی حبیبہ ابرار انشاءاللہ یہ عبد السبحان نام ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. ہرن کسی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.